کچھ بھی نہیں. میرا دریاؤں پر اختیار ہے, میرا حشرات پر, حیوانات پر اختیار ہے. میں جب اپنے نبی کے منہ سے کلام کروں گا تو میں پورا کروں گا. اس کے بعد گنتی کی کتاب میں چلے جائیں تو اس نے ظاہر کیا ویلڈرنس کے اندر بھی, بیابان کے اندر بھی میں اپنے لوگوں کو مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. اس نے گنتی کی کتاب میں یہ ریویل کیا, آئی ایم دا پرووائڈر, میں مہیا کرنے والا خدا ہوں. دسو کوئی اور کتاب دسے گی گلا؟ کوئی ہے روئے زمین پر ایسی کتاب جو یہ بتائے کہ خدا نے اپنی قوم کے لیے چکماک کی چٹان کا سینہ چیر دیا تھا, جہاں پانی کی توقع نہیں کی جا سکتی وہاں پانی کے چشمے بہا دیے؟ ہے کوئی اور کتاب جو خدا کے بارے میں ایسا ریویلیشن دے؟ احبار کی کتاب میں اس نے بتایا, I am holy God, میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک بنو. استثنا کی کتاب میں اس نے بتایا, برکت اور لعنت یہ میں دیتا ہوں, فرما برداری کرو گے برکت ملے گی. میں برکت دینے والا, فلرش کرنے والا خدا ہوں. میں تمہاری نسلوں کو بلیس کروں گا جو میرے ساتھ وفادار رہے گی. آگے بڑھتے جائیں, یشوا کی کتاب, قاضیوں کی کتاب, سیمویل کی کتاب, اس کا ریویلیشن ملتا جائے گا, وہ ریویل کرتا جائے گا اپنے آپ کو. اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, اگین اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو رویا اور خواب کے گزارے نہ رہیے گا. خداوند یسوع ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو خواب اور رویا میں, لیکن اس کا پسندیدہ ترین طریقہ اپنے آپ کو ریویل کرنے کا یہ کتاب ہے. مسیح کی بابت فلپیوں کے خط دوسرے باب کو پڑھ لیں, کلسیوں کے اندر سے پڑھ لیں پہلے باب میں, دوسرے باب میں, مکاشفہ کی کتاب کو پڑھ لیں, یوحنا کی انجیل کو پڑھ لیں. جب اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی نا تو پتہ چلے گا مسیح کی ذات کیا ہے. مسیح در حقیقت ہے کون؟ پکے پیٹے تسی ہو, پکا پیٹا سمجھتے تھے, کوئی آپ کو ہلا نہیں پائے گا. جب اس کی سمجھ آ جائے گی تو ہمارا خدا اپنی ذات کا عرفان اس میں سے ہمیں دیتا ہے. ایوری مارننگ میری دعا ہوتی ہے بائبل کو پڑھنے سے پہلے, خداوند یہ وہ کتاب ہے جو تیری ذات کا مکاشفہ دیتی ہے. اپنے آپ کو اس کتاب میں سے مجھ پر ظاہر کر, میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر, تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھ پاؤں. دوسری دعا یہ ہوتی ہے, اور تیسری دعا یہ ہوتی ہے, جب میں تجھے دیکھ لوں میں تجھے سیور کر پاؤں, تجھے انجوائے کروں, میں تیرے لیے محبت بائبل کو پڑھتے ہوئے بڑھ جائے. اور تیسری دعا یہ ہوتی ہے, تجھے دیکھنے کے وسیلے سے میں ٹرانسفارمڈ ہو جاؤں, میں بدل جاؤں. لو جی, اس بائبل جو یسوع نظر آ جائے تو بندہ بدلے بغیر رہ ہی نہیں جا سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ایک بار اس کتاب کے ذریعے سے جھلک اس کی مل جائے تو میں یہ کہتا ہوں, یہ کتاب ایک بلند پہاڑ ہے, کوہ سینا کی چوٹی ہے. یہ میرے لیے راما کا پہاڑ ہے جس پر چڑھ کر میں دعا میں چلا جاتا ہوں اور میں خدا کے ساتھ ملاقات کر پاتا ہوں, اسے میں دیکھ پاتا ہوں, سمجھ پاتا ہوں. اس کتاب سے آپ کو بڑی محبت ہو جائے. آپ نے شروع میں یہ دعا کی. خدا کے بارے میں دو باتیں, میں جتنی بھی باتیں مکمل کر پایا اتنی کروں گا. خدا کے کلام کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے. یہاں پر لکھا ہے حصہ با حصہ, یعنی ٹائم بائی ٹائم, ان پارٹس, مختلف اوقات پر خدا نے اپنا مکاشفہ دیا. اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو ریویلیشن آف گاڈ. درجہ بدرجہ خدا کا مکاشفہ ہمیں ملنا. خدا نے انسانوں پر اپنے آپ کو اور اپنے منصوبے کو اتنا ہی ظاہر کیا
جتنا حاصل کرنے کے لیے وہ تیار تھے. آج بھی آپ جتنی بلیسنگ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں خدا اتنی ہی دے گا. پاویں کڈے بھی خدا دی حضوری ہوگی, کلام کڈا بھی اچھا ہوگا, اگر ہمارے دل کا ڈھکن بند ہے کچھ نہیں ہوگا. یہ سٹوری شاید آپ نے سنی ہو, لیکن میں پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کی انکریجمنٹ کے لیے کہ ہمیں اپنے دل کو کیسے کھولے رکھنا ہے, خدا کے لیے تیار رکھنا ہے. ایک خاتون, اس کا بچہ بہت بیمار, لا علاج ہو گیا, حکیموں کے پاس وہ گئی, علاج نہیں تھا. ایک بڑے باحکمت شخص کے پاس وہ گئی اور اس نے علاج بتایا اور کہا خدا رحم کرے تو تیرا بچہ بچے گا, موسم بارشوں کا نہیں ہے اور اولے بھی نہیں پڑ رہے, تو دعا کر اولے پڑے اور تو ایک چھوٹی سی کجی نما برتن جو ہوتا ہے وہ لے لینا اور باہر رکھ دینا, وہ جو اولے برف کے گریں گے وہ تو اکٹھے کر لینا, اور یہ دوائی اس پانی میں تو نے ڈال کے اپنے بچے کو پلانی ہے کہ تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے. لیں جی, دعا کرتی رہی, خداوند بارش بھیج, رحم کر دے, میرے بچے کو زندگی دے دے. بہت اس نے پریئر کی. آخرکار ایک دن بارش ہوئی اور ساتھ میں اولے بھی گرے, خوش ہو گئی. خوشی کا کوئی اندازہ نہیں, خدا نے میری دعا سن لی ہے. برتن کو پکڑا, صحن میں رکھ دیا, زوردار بارش ہوئی, برف کے اولے گرتے رہے, بڑی سیٹسفائیڈ خدا کی شکر گزاری کر رہی ہے. جب برتن اٹھا کر کمرے میں لے کر آئی تو اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے, یہ میں نے کیا کر دیا. اپنے برتن دا ٹکن چکنا بھول گئی سی. ہاں جی, ٹکن چکے نہیں سی, کچھ یوں تون جی بند سی. اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں, خداوند کلام کر, خداوند بات کر, میرے ساتھ بول, لیکن جدو گل کردا ہمارے دل کا ڈھکن بند ہوتا ہے, کوئی بلاکیج ہوتا ہے, کانوں کی صفائی نہیں ہوئی ہوتی, محبت کا وہ لیول نہیں ہوتا. تو آج بھی خدا اتنا ہی اپنا نالج ہم کو دے گا, اپنی سمجھ اتنی ہی دے گا جتنے کے لیے ہم تیار ہیں. روزہ یہ آپ کو تیار کرتا ہے محض. جو روزہ ہے, دعا ہے, یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو میجک ہو جائے گا, خدا کی تسی باہ مروڑ لو گے. ایسا نہیں ہوتا. خدا جسٹ اس کے وسیلے سے آپ کو انلارج کرتا ہے, اندر سے ڈوریاں بڑھا اپنے خیمے کی, پہلے یہ کر, پھر میں تجھ کو بلیس کروں گا. تو خدا حصہ بہ حصہ, پہلے پیدائش 5 کتابیں, نبیوں کو صحائف, تاریخ کی کتابیں, پروگریسو ریولیشن ملتا رہا طرح بطرح. دوسری بات, یعنی کبھی خواب کے وسیلے سے, کبھی رویا کے وسیلے سے, کبھی شاعری کی صورت میں, کبھی تاریخی ریکارڈ میں, کرداروں کے وسیلے سے, مختلف زبانوں میں, جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی عبرانی اور ارامی تھوڑی بہت استعمال ہوئی ہے, اور نئے عہد نامے کی یونانی زبان. خدا مختلف طریقوں سے بات کرتا رہا. اور تیسری بات, نبیوں کی معرفت, الہام اس نے دیا. اس نے عام انسانوں کو چنا, وہ مختلف پس منظر سے, کوئی چرواہا, کوئی کاہن, کوئی بادشاہ, کوئی شاعر, مختلف پس منظر, کوئی کسان ہے, لیکن ان کو روح القدس کی تحریک میں اس نے اپنا کلام دیا اور انہوں نے لا خطا, جس میں کوئی خطا نہیں, یہ کلام تحریر کیا. الہام کا مطلب خدا کا دم, خدا کا سانس, جو مانجی کو آگے بڑھنے کے لیے ہوا ملتی ہے, جو تحریک جہاز کو ملتی ہے, یہ وہ ہوا جو پش کرتی ہے. خدا نے روبوٹ نہیں ان کو بنایا تھا, ان کی شخصیات کو کنٹرول کر کے مست نہیں کر دیا تھا. ان کے اندر جو ٹیلنٹس تھے ان کو استعمال کیا. اگر زبور نویس وہ شاعر ہے تو شاعری سے کلام کر, لوکا مورخ ہے تو تاریخ لکھ, جو تیرا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے تو اس کے مطابق لکھ.
جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے جواب. مختلف انسانوں نے جن کا پس منظر مختلف ہے، مختلف ادوار سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جب 39 بکس کو لکھا، 27 نیو ٹیسٹمنٹ کی، خدا کے الہام سے، روح القدس کی تحریک سے، تو ان کتابوں کو پڑھیں. 66 کی 66 کتابوں کا مضمون ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح. وہ سینٹر ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ مسیح کی بابت بات کرتا ہے، مسیح کے لیے پیشین گوئیاں. نیو ٹیسٹمنٹ ان پیشین گوئیوں کی تکمیل بیان کرتا ہے. ان کرائسٹ مسیح کے اندر پالوس نے جو سب سے زیادہ جملہ فریز استعمال کیا ہے اپنی تحریر میں، وہ ہے ان کرائسٹ، این خرسٹو، مسیح میں. تو مسیح کی ذات اس کتاب کا مرکز. نبی آنے والے زمانے کی بابت نبوت کرتے رہے، نجات کی بابت نبوت کرتے رہے، الہام سے کرتے رہے. ایک اور پروف ہمارے پاس موجود ہے. نبیوں نے نبوتیں کی، 80% نبوتیں اس کتاب کی منو ان پوری ہو چکی ہیں. Is that not amazing thing؟ اور 20% رہ گئی ہیں، اور یہ جو 20% ہیں یہ مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے. آخری چیپٹر اب وہ کھولا جائے گا، آخری گھنٹہ اب اس کا آغاز ہوگا. ہمارے لیے یہ دعویٰ، انکریجمنٹ، کہ اگر اس کی پہلی آمد کے متعلق ساری کی ساری نبوتیں پوری ہوئی ہیں، تو جو 20% دوسری آمد کے بارے میں رہ گئی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، اپنی دلہن کو نبیوں کی نبوتوں کے مطابق لینے کے لیے آئے گا. ہیلیلویا، ایماندارو، ہیلیلویا. خدا کے لوگوں، آپ کے ہاتھوں میں خدا کا الہام ہے. یہ محض کتاب نہیں ہے. اس کی حفاظت کے لیے خدا نے مختلف ادوار میں جانباز، جانثار لوگ کھڑے کیے. کئی بادشاہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں، لیکن وہ خود مٹ گئے. یہ کتاب آج بھی آپ کے ہاتھوں میں پوری صحت کے ساتھ لاخطا. یہ وہ کتاب ہے جو شہیدوں کے خون پر تیرتی ہوئی آپ کے پاس آئی. بہت قیمتی. جب اس پر آپ نظر کریں، امتحان کریں، تو بار بار یہ بات یاد رکھیں، خدا کا کلام ہے، یہ الہام ہے، خدا کا سانس اور دم اس میں پایا جاتا ہے. جیسی کدی منیے دسو ایدی منیے کہ اور کتاب آتی منیے اسی دیدی منا گیا جدیاں 80% پوریاں ہوئی ہیں. بھائی اس کی ہم مانیں، اس کی تاریخ ہمارے پاس موجود، اس کے پرانے مصودات ہمارے پاس موجود، ویٹیکن مینuscripts، بیزنٹائن سینیٹک مینuscript، مصودے پرانے، ان کو آج ٹیلی کیا جائے کوئی فرق نہیں نکلتا. تراجم پر اعتراض کیا جاتا ہے. تراجم سارے جتنے بھی ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیں، زبان پر سینس ایک ہی ہے، بات وہی ہے، الہیات، بنیادی عقائد کہیں بھی تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ کتاب سارے مستند ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہیلیلویا. اس کے بعد بس چند ایک اور باتیں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. بیٹے کی بابت کیا باتیں بیان کی گئی ہیں مختصراً. سب سے پہلی بات کہ جو مکاشفہ بیٹے کے وسیلے سے ملا وہ افضل مکاشفہ ہے. اگر آپ یونانی میں اس کو پڑھیں گے تو اس میں بیٹے کے وسیلے سے نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے بیٹے میں کلام کیا. بڑا فرق آ جاتا ہے.
بیٹے کے وسیلے سے نہیں، بیٹے میں کلام کیا۔ تو صرف بیٹے کے وسیلے سے اس نے کلام نہیں کیا، بلکہ بیٹے میں کلام کیا ہے۔ آگے کوشچن یہ ہے، کیوں بیٹے کے وسیلے سے ملنے والا مکاشفہ زیادہ افضل ہے، اور کیسے اس نے بیٹے میں کلام کیا ہے؟ جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں پرانے عہد کی تمام پیشین گوئیاں پوری ہوتی ہیں، اس وجہ سے مکاشفہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ریویلیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، یسوع خدا کی حکمت اور معرفت کے تمام خزانے اس میں پوشیدہ، لامتناہی یہ علم ہے جس میں آپ کو مکاشفات ملیں گے۔ اور پھر وہ خدا کا کلمہ، یوحنا یہی کہتا ہے نا، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یسوع زندگی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یسوع اطمینان ہے، یسوع خوشی ہے، حالانکہ وہ یہ سب کچھ ہے۔ اس نے کہا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ اس لیے یوحنا نے اس کو کلام کلمہ کہا، کیونکہ انسانیت کے لیے یسوع مسیح اپنی پیدائش، اپنی زندگی، اپنے مرنے، اپنے جی اٹھنے، اپنے اٹھائے جانے اور دوبارہ واپس آنے میں خدا کا ختمی پیغام، خدا کا ختمی مکاشفہ ہے۔ اس کی زندگی میں ہمیں کلام ملتا ہے، اس کی پیدائش، اس کی کہانیاں، اس کے معجزات، نہ صرف اس کی تعلیمات۔ تو ہوا کہ نہیں وہ کلمہ اپنے آپ؟ اس لیے عبرانیوں کے مصنف نے کہا اس میں کلام کیا۔ مسیح کی ذات کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں، خدا مسیح کی ذات میں سے ہمارے لیے بات کرتا ہے۔ اور تیسری بات، کیونکہ یسوع میں ہم نے اندیکھے خدا کو دیکھا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اس نے اس کو ظاہر کیا۔ جب وہ گلیل کی گلیوں میں پھرتا، وہ محض انسان نہیں تھا، لگتا ویسے ہی وہ مجسم خدا جو انسان بن کر آ گیا۔ شاگرد نے سوال کیا، باپ تے وہاں، باپ نے بہت کرنا سن لیا، ہوں تو وہاں تے سے، انہوں نے کیا حالے تک تو دیکھی نہیں باپ، میں کب سے تیرے پاس ہوں۔ مسیح میں سے اندیکھے خدا کو ہم دیکھ پائے ہیں۔ ان تین باتوں کی وجہ سے یسوع مسیح وہ خدا کا حتمی پیغام ہے، ریویلیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے مسیح کی پہلی آمد میں، اس کے تجسم میں۔ اگلی وجوہات وہ بتاتا ہے، وہ وارث ہے سب چیزوں کا۔ ایویں دی گل نہیں، او بیٹا وے، تشبیہ یہاں پر استعمال کی گئی ہے، اس کا ریویلیشن جو اس کے وسیلے سے ملا، فرشتوں کو نیچے ٹیلی کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے وسیلے سے بھی خدا بات کرتا ہے، نبیوں کے وسیلے سے، دونوں کے ساتھ مصنف کمپیئر کرتا ہے کہ اندر کتنے بھی یسوع کھلا کے دیکھ لو، ہر لائن میں سب دو گے، اول ہے وہ سب سے، سب چیزوں کا وارث بیٹا ہے تو وارث بھی ہوگا، وہ بیٹا ہے اس لیے سب چیزوں کا وہ وارث ہے۔ اسی کے وسیلے سے اس نے عالم پیدا کیے۔ پریز گاڈ۔ دیکھی اندیکھی چیزیں، حکومتیں، ریاستیں، جو کچھ بھی حد نظر اور جو نظروں سے اوجھل، یہ سب کچھ مسیح خداوند کے وسیلے سے اور اس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا تو وہی وارث نہ ہوگا، وہی وارث۔ اس لیے اس کے وسیلے سے جو کلام کیا، ریویلیشن دیا، وہ برتر ہے، وہ افضل ہے۔ اور اگلی بات مزید وہ بیان کرتا ہے
क्योंकि वो उसके जलाल का परताव है। इसका मतलब है द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी, उसके जलाल का अक्स। कैसे इसको मैं समझा सकता हूं? सूरज का वजूद हमें कैसे नजर आता है? ਉਹਦੀ रोशनी तो इस वक्त ना है। अगर सूरज चमकेगा नहीं, सामने नजर नहीं आएगा। उसकी रेडियंस, उसकी रोशनी, उसका जलाल, ये वो लफ्ज है जो फरिश्ते के चौगिर्द नूर के लिए इस्तेमाल होता है, जो सितारों के गिर्द नूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो बाप जिसको देखा नहीं जा सकता, वो रूह है, उसको हम, उसका जलाल हम बेटे में देख सकते हैं। कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप पे इकलौते का। यह जलाल यूहन्ना को नजर आया था। इसका मतलब एक और भी है। मुकाशफा की किताब में यह जलाल नजर आएगा। ट्रांसफिगरेशन माउंट पर जहां उसकी सूरत बदल गई, वहां हल्की भर झलक दिखाई देगी। यही वो जलाल जो पौलुस रसूल को दमिश्क की राह पर दिखाई दिया। यही वो जलाल, वो यूहन्ना जो सीने का सहारा लेता पतमुस के जजीरे में, जब जलाली मसीह उसके सामने आया तो औंधे मुंह मुर्दा की तरह गिर पड़ा। ये वो जलाल है। इसका मतलब ये है कि वो मर्तबे में, रुतबे में, अलूहत में बाप के बराबर है। उसका जलाल किसी तरह से कम नहीं है। उसकी वजह आगे बयान की है। जात का नक्श, इसका मतलब है इंग्लिश में जो हमारे पास एक लफ्ज है कैरेक्टर, इसका इंग्लिश वर्ड जो फॉर्म है वो कैरेक्टर है। जो ग्रीक का वर्ड है उससे कैरेक्टर लफ्ज हमारे पास निकलता है। तो इसका मतलब है सूरत का सिक्के में खोद देना। एक बार सिक्के में सूरत खोद दी जाए तो वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, जिसकी तस्वीर वो होती है, आइकॉन। यहां पर एक और आगे लफ्ज है, दो लफ्ज हैं यहां पर। तो मैं बात को मुश्किल नहीं बनाना चाहता। इसका मतलब क्या है, आप इस पर गौर करें ज्यादा। यानी वो अनदेखे खुदा की सूरत है। इंग्लिश में इसका तर्जमा है जात, उर्दू में भी है जौहर, एसेंस, नेचर। यानी जो बाप दी नेचर वही बेटे दी नेचर। आसान करके मैं आपको मजीद समझाता हूं। आप क्या हैं? इंसान है, आदिम जात। यह आपकी जात। जो जानवर होता है उसकी जात क्या होती है? हैवान। जो फरिश्ता होता है उसकी जात क्या है? फरिश्ते। तो खुदा की जात वो इलाही जात है। वो क्या है? आपकी जात डिवाइड हो सकती है। यानी अद्धा अनिल का पे फिर अद्धा इतने आ गया। इज दैट पॉसिबल? इधर दिमाग ते दिल ते का है, मैं सब कुछ ये है। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही खुदा डिवाइड नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जात किसी की डिवाइड नहीं हो सकती कि अद्धा मिकाइल उत्ते अद्धा जमीन पे। ऐसा नहीं हो सकता। खुदा डिवाइड नहीं हो सकता। जात किसी की डिवाइड नहीं हो सकती। और जात एक ऐसी चीज है जो अनचेंजेबल है, जो कभी बदलती है। तो इंसान ही रहना ना हमेशा। जो गुनाहगार इंसान, जो मसीह को कबूल नहीं किया, गैर निजात याफ्ता इंसान, मसीह को कबूल कर लिया तो निजात याफ्ता इंसान। जब मैं या हम सब मर जाएंगे तो मुर्दा इंसान, जब जी उठेंगे तो जलाली इंसान रहेंगे हम। तो खुदा भी हमेशा अब्दुल आबाद के लिए खुदा, उसकी जात कभी तब्दील नहीं। वो जैसा इब्तिदा से अब भी वैसा यकसा ला तब्दील। तो खुदा की जात, इसमें तीन शख्सियात, जात उसकी एक ही, डिवाइड नहीं। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स। इसमें हम आगे नहीं जाएंगे। तो जो बाप की जात वही बेटे की जात। बाप अपनी जात में कादरे मुतलक, बेटा भी कादरे मुतलक। बाप
اپنی ذات میں ہر جگہ موجود، بیٹا بھی اپنی ذات میں ہر جگہ موجود، باپ اپنے اندر اومنی سائنس، سب کچھ جاننے والا، علم الخبیر، بیٹا بھی سب کچھ جاننے والا۔ اناجیل بتاتی ہیں وہ دلوں کے بھید جان جایا کرتا، تو اس طرح سے وہ اس کی ذات کا کیا ہے؟ نقش ہے۔ فلیپیوں میں مورفے لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہی اندیکھے خدا کی صورت پر، خدا کے برابر، ایکول، سیکنڈ لیول کا گاڈ نہیں، ڈیمی گاڈ نہیں، یونانیوں کے دیوتاؤں کی طرح آدھا خدا آدھا انسان نہیں، وہ پورا خدا پورا انسان، اور ایک ہی وقت میں وہ پورا انسان پورا خدا، یہ نہیں کسی وقت کوئی انسان کسی وقت خدا۔ اس کی شخصیات اس میں علیحدہ علیحدہ نہیں تھی، یہ نہیں مسجد اندر بکریاں دو شخصیات ہے تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ مون میں انسان ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں خدا بن جائے۔ آلویز ابھی بھی باپ کے دائیں ہاتھ کی طرف وہ بطور کامل انسان اور کامل خدا بیٹھا جی، اور ایسے ہی وہ واپس آئے گا۔ وہ ہمیشہ سے انسان نہیں تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، کل ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان بنے تو 2000 کوئی چند سال ہوئے، جب دیر سامنے تھے کچھ نہیں، ہمیشہ تو انسان نہیں سی، کتنے بنے ہونی انسان، ہمیشہ سے انسان نہیں تھا لیکن اب ہمیشہ سے انسان رہے گا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں اس کے ہاتھوں میں نشان چھوڑ دیے گئے؟ ہمارے لیے، جلالی بدن ہے، آسمان پر ذبح کیا ہوا برا تیرے لیے۔ اب بھی ایک یہودی واپس آنے والا ہے، you know that۔ اس نے کامل انسان کے ہاتھوں میں عدالت دے دی ہے، سب کی عدالت کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فلیپینس میں یہ لکھا ہے، اور میں امیجن کر رہا تھا، اس نے کہا اس جلال میں جو بنائے عالم سے پیش کرا، یوحنا کی انجیل میں وہ کیسا جلال تھا۔ یوحنا، پالوس، ابراہیمیوں کا مصنف اپنے انداز سے یہ بتاتے، لیکن اس مسیح کا پتہ چل جائے تو تعریف ہی تعریف، وزندار شخصیت، خوش باش بندہ، کوئی پرواہ نہیں، کسی بڑے بندے نہ تعلق ہوئے نا تو بندہ تنگڑیا پھرتا ہے کہ نہیں؟ تو میرا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، چھوٹی گل، زندہ ہے، قبر جتنی ہے، زندہ ہے، موجود ہے میرے اندر ہے، قبر کچھ کی وسیع ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ مسیح خداوند نے صلیب پر مصلوب ہونے کے بعد نجات کے ساتھ ساتھ آپ کو خوش رہنے کی بڑی وجوہات دی، ہون بھی خوش نہ رہیے تو پھر مکاشفے کی ضرورت ہے۔ چند ایک آخری باتیں، اپنی قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔ سائنسدان ایک مشکل چپیڑ ہے جی، یہ چیز ہے نا، ایک مختلف ایٹمز کے نال مل کے بنی، چھوٹے چھوٹے ایٹمز، ایون اس آنکھ کو دکھائی نہیں دیتے، خوردبین سے دکھائی دیتے۔ وہ پریشان نے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہیں، ان کو جوڑنے والی قوت کون سی، ان کو قائم کون رکھا، سنبھالتا کون ہے؟ پریشان ہے۔ اس کو کہتے ہیں گرینڈ یونیفائڈ تھیوری۔ تھوڑا سا آپ کا جو یونیورسل ایڈریس ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ رہتے ہیں ایک پلانٹ جس کا نام ہے زمین، ایسے ہی جو 9 10 11 سیاروں میں دریافت ہوتے رہتے ہیں ایک، اور آپ کا سولر سسٹم یہ ایک بڑی گلیکسی کا حصہ ہے جس کو ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، جو بلین اپون بلینز گلیکسی میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کا ایڈریس۔ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں روز بروز یونیورس پھیل رہا، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جیسے یہ شروع ہوا ختم ہو جائے گا۔ ہماری زمین اس کو کہتے ہیں گولڈی لاک پوزیشن میں۔ گولڈی لاک پوزیشن کا مطلب کہ یہ نہ سورج کے زیادہ قریب نہ اس سے دور ہے، اس لیے اس پر 4 موسم آتے ہیں،
باقی کچھ سیارے بہت قریب بہت دور، یہ حال. اور جتنا دریافت یونیورس کر لیا ہے سائنٹسٹ، انہوں نے بہت کوشش کی زمین جیسا کچھ سیارہ ڈھونڈے، ان کو ملتا ہی نہیں جو گولڈی لوگ پوزیشن میں. اس کے ایک طرف سورج ہے جس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ایک طرف ایک بلیک ہول ہے جو زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. بلیک ہول نے تھوڑی جی اپنی گرپ چھٹی، کدھر جائے گی؟ سورج والا. سورج نے اپنی گرپ چھٹی، کدھر جائے گی؟ بلیک ہول. اور پھر میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے زمین کے چاروں طرف، جو خطرے آتے ہیں وہ اس سے ٹکراتے نہیں ہیں، ایسے کر کے گزر جاتے ہیں. تو ایویں ہونڈ ہے سب کچھ. کوئی سنبھالنے والا ہے جو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے. اتنے سالوں، اتنی صدیوں سے یہ زمین سموچی اپنی حالت میں موجود ہے، تو کوئی پیچھے ہے. یہ جانتے ہیں کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح، جو اپنے کلام کی قدرت سے نہ صرف یہ چھوٹی سی زمین، پوری کائنات کو سنبھال رہا ہے. ایڈی بڑی کائنات کو اپنے کلام میں سنبھال لیتا ہے. تو تیری چھوٹی سی زندگی اس کو نہیں سنبھال پائے گا. اس کے کلام کے اندر بڑی قدرت ہے. وہ مسیحا جو تیرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، بھاری ترین بوجھ جو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ اپنے کلام کی قدرت سے تیری زندگی کا کوئی بھی بوجھ کیوں نہ ہو اس کو اٹھا لے گا. پریز گاڈ. سر بلند کیا اسے. آگے مسیح کی سر بلندی، یہ نیو ٹیسٹمنٹ کا ایک اور بہت بڑا ٹاپک ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمیں سیمینارز چاہیے. اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت وقت، سیشنز چاہیے. یقیناً خداوند نے میری اور آپ کی مدد کی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کو، اس کے کلام کو اور ذات اقدس مسیح خداوند کو جان پائیں. آئے مسیحو دعا کرنا شروع کریں. ابھی آپ کا وقت ہے کہ آپ مسیح خداوند کی ذات، اس کے لیے جو سمجھ محبت ہے اس کا اظہار کریں، تعریف میں لگ جائیں. تو میرے لیے کیا ہے؟ کلام مقدس کی سمجھ، اس میں سے مکاشفہ، تیری ذات کا مکاشفہ، تیری سمجھ. پریز یو لارڈ. ہیلیلویا. ورشپ یو لارڈ. خدا کا روح ہمارے اندر، ہمارے درمیان جنبش کر رہا ہے. عزیز لوگوں، خدا کے مقدسین، کلیسیا، تیرا مسیح یہاں پر موجود ہے. آئے گانے والوں، پرستش میں وقت گزاریں. اگر آپ کوئی گیت کورس گانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا میں پرستش میں وقت گزاریں. اچھا ہے کہ ہم ریڈینس کا اظہار کرتے ہوئے سب سے سب کھڑے ہو جائیں اور پرستش دعا میں وقت گزاریں.